بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریف و ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات ناظرین، ہم کریں گے الیکشن کی۔ یہ جو ابھی نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ یہ آپریشن بعد صبا کی میں نے ہیڈ لائن دی، تو اس کو آپ نے سننا ہے، تھوڑا سمجھنا بھی ہے۔ اور اس وقت میں بھی یار کہیں آیا ہوا ہوں، نیٹ سروس معطل ہے مکمل طور پر۔ تو میرے کزن کی ہاسپٹل ہے، تو وہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر پی ٹی سی ایل کا جو ہے نا وہ انتظام ہے، تو سٹی ایریا میں ہے، تو یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے سگنل، تو ادھر میں آ گیا، تو یہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ تو سب سے پہلے چینل پر نیا ہے تو اس کو لازم سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اس ویڈیو کو مس نہیں کریں۔ آپریشن بعد صبا، یعنی بعد صبا سے مراد کہ اس آپریشن کے بعد ایک خوشحالی آئے گی۔ بعد صبا یعنی ہوا وغیرہ، یہ تو آپ جانتے ہیں، یعنی اس کے بعد آئے گی خوشحالی۔ اب مین مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن بعد صبا کا میں نے آپ کو آج سے پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں، وہ اس کو آپریشن کا نام دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایئر سٹرائک کیا کس کے اوپر، ایران کے اوپر، تو اس کو بھی ایک نام دیا۔ اور جیسا انہوں نے ہندوستان کے اوپر ایک آپریشن کیا تھا، جب فروری کے اندر اٹیک کیا تھا پلوامہ کے بعد پاکستان کے اوپر، ہندوستان نے رپلائی دیا تھا کس کو، ہندوستان کو، وہ بھی ایک آپریشن کا نام تھا۔ اور یہ جو اب آپریشن ہو رہا ہے، یعنی یہ جو پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، ایک آپریشن کر رہی ہے، اور اس آپریشن کو نام دیا گیا ہے بعد صبا۔ اور اس کا جو آغاز ہے یہ صبح نیٹ سروس سے ہوا، یعنی نیٹ سروس جو تھی اس کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا، آف کر دیا گیا۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے، یعنی ایک پورا کا پورا اندھیرا چھا گیا ہے، یعنی رات بنا دی گئی ہے، رات کہ آپ جو کچھ کریں اس اندھیرے میں آپ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس رزلٹ کو کوئی نہیں مانے۔ اب نمبر 1 کہ یہاں پر تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان کو نقصان ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں وہ ڈال دی جائیں گی نون لیگ کے کھاتے میں، اور نون لیگ کے جب کھاتے میں ڈالی جائیں گی تو نون لیگ کا اس کو فائدہ ہوگا۔ نون لیگ کی حکومت، یعنی گراؤنڈ کے اوپر نون لیگ کا کہیں بھی ووٹر موجود نہیں ہے، کہیں بھی سپورٹر موجود نہیں، لیکن ان کو سیٹیں 110 سے 15 دی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح میں نے یہاں پر ایک الفاظ کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو خاموش کرانے کا جو ہے وہ بھی پلان بنایا گیا۔ وہ کس طرح سے بنایا گیا، اس چیز کو آپ نے مس نہیں کرنا، یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور دوسرا، سعد حسین رضوی صاحب نے ابھی اس کے اوپر رد عمل بھی اپنا سخت دیا ہے۔ یہ جو ابھی یہ ہوا ہے، کیا ہوتا ہے، اپنا اپنے انٹرنیٹ سروے جو معطل کی گئی ہے، اس کے اوپر سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے، لہٰذا انٹرنیٹ سروس کو، موبائل سروس کو فی الفور جو ہے نا وہ بحال کیا جائے۔ یعنی یہاں سے دھاندلی کا آغاز ہوا۔ آج پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ اس رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس رزلٹ کو منوایا جائے گا، ڈنڈے کے زور پر سب کچھ کرایا جائے گا۔ تو یہ ریزن ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ناظرین تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان کو کھوٹے لائن لگا دیا گیا مکمل طور پر۔ ان کو اکا دکا سوئی سیٹیں جو ہے نا وہ ملنے جا رہی ہیں اس آپریشن کے ذریعے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اور اس آپریشن کے ذریعے سعد حسین رضوی صاحب کی جو جیت ہے اس کو آپ 90% تک یقینی سمجھیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم، یعنی اس بعد صبا آپریشن کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر بالکل ٹی ایل پی کو سائیڈ نہیں لگاتے ہیں تو ان کا غصہ ہوگا اور یہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو ایک نشست جتوا دی جائے، اور ان کے کارکنان کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ٹھنڈا کس طرح سے ہوگا، وہ ٹھنڈا اس طرح سے ہوگا، ان کے جو لوگ ہیں یہ اس بات پر جشن منائیں گے، دیکھیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جیت گئے ہیں اور نیشنل اسمبلی تک پہنچ گئے، اور اس طرح سے ان کو ہم کیا کریں گے، کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ایک پلان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کیا اپنا جو ہے رد عمل، یہ دیکھیے کہ پورا آپ کا الیکشن چوری ہوتا ہے۔ ایک آپ کو سیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ کی جو ایک غصہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور آپ کی جو نظر ہے وہ اس دھاندلی سے ہٹ جائے۔ تو یہ وہ ریزن ہے، اور اس چیز کے اوپر کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کسی بھی صورت۔ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو اس کا جو نقصان ہے وہ آپ لوگوں کو لازمی جو ہے نا وہ پہنچے گا۔ اس چیز کا آپ نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2، یہاں پر
اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس لیے نیٹ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب یہ دیکھا جائے گا کہ نون لیگ وہ سیٹیں نہیں جیت پا رہی جن کی توقع اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ 110 سیٹیں یا 12 سیٹیں نون لیگ جیت جائے اور پھر ان کے ساتھ ہم چھوٹے موٹے اتحادی ملا ملا کر ان کی حکومت بنوا دیں گے. یہ ان کا مکمل طور پر جو ہے نا وہ پلان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس پلان کو پھر کس طرح سے ناکام کرنا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ نیٹ سروس بند ہوگی. جہاں پر یہ دیکھیں گے ٹی ایل پی جیت رہی ہے یا تحریک انصاف جیت رہی ہے، وہاں سے ان کو ہرا کر وہ جو سیٹیں ہوں گی وہ نون لیگ کی گود میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ ان کا پورا پلان ہے. اور اس کے اوپر ٹی ایل پی کا کیا موقف آتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹی ایل پی کی کیا پالیسی ہے. کیا وہ ایک اپنی نشست جیت کر اٹک والی ساؤتھ رسا والی وہ خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یا وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن اس پر ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کو بولنا چاہیے اور یہ آواز اٹھائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے انتہائی. اور اس کے اوپر اگر خاموش رہے گا تو یہ ایک ظلم ہوگا دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس پاکستان کی یہ 75 ایئر ہسٹری کا متنازع ترین الیکشن ہے، اور اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک چوری کیا گیا ہے، اور یہ چوری کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو قبول کرنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی صورت. اس سے ہر صورت جو ہے نا آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں جتنی ہو سکے. باقی جو ذمہ داران ہیں، جو اعلیٰ قیادت ہے، جن کے پاس اختیارات وغیرہ ہیں، ان کی پالیسی ہم سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ جانتے بھی کہ ہم نے کس وقت کیا جو ہے نا وہ جواب دینا. لیکن یہ میں نے آپ کو تمام طریقے بتائے ہیں کہ بعد سبا آپریشن اس الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس آپریشن کا نام دیا گیا ہے بعد سبا. اس بعد سبا کے ذریعے ایجنسیاں وہ نتائج حاصل کریں گی، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انٹرنیٹ سروس اچانک بند کر دی گئی، موبائل سروس بھی بند کر دی گئی. اب یہ کب بحال ہوگی، کیسے ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ نتائج اب ان کو وصول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جب تک نہیں ہوگے یہ بند رہے گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر اس طرح سے ہم نے نہ کیا تو مزید جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں کہ ہنگامے ہو سکتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو کالیں کر کے یا جس طرح سے دھاندلی کی جا رہی ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ ہو گئی اور بھی دوسرے پیپل پارٹی کے لوگ ہو گئے، ان کے عوام نہیں، ان کے کیمپ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو یعنی ایک اندھیرا بنایا گیا ہے. تو اس کو ایکسپوز کریں. دوسری طرف سے یہ بنگلہ دیشی ماڈل کی طرز حکومت بھی بنوانا چاہتے ہیں کہ 10 سال کے لیے ہم وحشیت کا جو ہے نا وہ رونا رو کر اور اس طرح کا جو ڈرامہ ہے وہ کر کے نواز شریف کو 10 سال کے لیے اقتدار دے دیں. تو یہ سارے کے سارے ان کے پلان ہیں جو اس وقت یہ مرتب دے رہے ہیں. اور اب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے جہاں جہاں یہ انٹرنیٹ سروس موجود نہیں ہے، پی ٹی سی ایل ہے، وہاں پر آپ لوگ ان کو ایکسپوز کریں. آپ لوگ آواز اٹھائیں، آپ کی آواز آگے جائے گی تو اس کا کافی اثر پڑے گا ان لوگوں کے اوپر، اور یہ ایکسپوز ہوں گے. ایکسپوز کرنا یہ آپ سب لوگوں کا فرض ہے. اور جیسے جیسے میرے پاس اپڈیٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. میرا پلان تھا کہ لائیو کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ رزلٹ شیئر کریں گے. اب انٹرنیٹ سروس ہے نہیں، اور جیسے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے. آپ دعا کریں کہ یہ سروس بحال ہو جائے. اور سعد رضوی صاحب نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. دوسری طرف سے تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی ہرایا جائے گا، اور ان کو ہروا کر پھر شامل کروایا جائے گا. کہاں پر؟ یعنی جو جیتیں گے، ایک تو ان کو ہروا دیا جائے گا نون لیگ کو، جو جیتیں گے ان کو ڈنڈے کے زور کے اوپر شفٹ کرایا جائے گا. کہاں پر؟ ان کو شفٹ کرایا جائے گا تحریک انصاف کی بجائے نون لیگ کے اندر، اور عمران خان کو اس طرح سے توڑا جائے گا. تو یہ وہ ریزن ہے، وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی. اور یہ آپریشن، اس آپریشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو رات کو بتاؤں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپریشن بعد صبا کا. اور بعد صبا آپریشن اس وقت اپنی کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. اور یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بعد صبا یہ اس طرح. اس کے اوپر آپ تھوڑی ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں مزید بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس الیکشن کو کیا کیا گیا، چوری کیا گیا ہے، اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے. یہ تمام وجوہات جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور بتایا جانا چاہیے کہ یہ کسی بھی صورت نہ قابل برداشت ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور سکندر مرزا پتہ نہیں رضا ہے جو اس وقت پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن ہے، ان کو شرم آنی چاہیے جس طرح سے انہوں نے یہ انتظامات وغیرہ کیے ہیں. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے.
اس سوال سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.